میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دولت کا پیچھا کیا اس نے تو اپنی دین کو نقصان پہنچایا، اس نے تو اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور فرمایا جس نے اس سے جان چھڑائی وہ بچ گیا۔ آپ دیکھیں کس قدر زیادہ لوگ وقت دیتے ہیں، دولت کا تکبر کتنا زیادہ آ جاتا ہے، پھر انسان لوگوں کے گھروں میں جا کے تلاش کرتا پھرتا ہے کہ یہ کپڑے کہاں سے خریدیں، یہ جوتے تو تم نے بڑے نکمے رکھے ہوئے، تمہارے گھر میں تو ایک جیسے برتن ہی نہیں ملتے، یہ فلاں چیز تو تم میرے ساتھ چلتے ہو تو میں تمہیں بتاتا وہاں سے بڑی سستی اور خستی ملتی۔ لوگ پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، دولت کا تکبر اوڑھ کر آتے ہیں، تو پھر ہر چیز کو دنیا کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ ایسے بیسیوں غریب میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں، غریب آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ ایسے غریب ہیں کہ ان کے پاس صرف دولت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں، فقط دولت ہے اور کچھ بھی موجود نہیں، فقط دولت کی بات کرنا۔ حضرت ام ربیہ ایک خاتون گزری ہیں، بڑی نیک اور پرہیزگار تھیں، اللہ سے بہت ڈرنے والی تھی۔ ان سے کسی نے کہا زندگی میں انقلاب کیسے آیا، تو کہنے لگی میرے والد نے، میں ایک معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا۔ جس آدمی کے ساتھ میرا نکاح ہوا بہت مالدار تھا، اللہ نے اسے بڑا نوازا تھا، لیکن جتنا اس کے پاس دولت تھی اس سے زیادہ بڑھ کر اس کے پاس دولت کا تکبر تھا۔ کہتی چھت پہ میں اور میرا شوہر بیٹھے تھے تو ایک غریب آدمی نے دروازے پہ آ کے دستک دی، اس نے کچھ مانگا تو میرے شوہر نے کہا خو کہ لوگ کس قدر پریشان کرتے ہیں، کھانے کے وقت بھی آ جاتے ہیں، سونے کے، ڈانٹ دو اس کو۔ فرماتی ہیں جب میں باہر نکلی نا، اس کی میں نے حالت دیکھی تو مجھے ترس آیا، اس کے ہونٹوں پہ جمی ہوئی خشکی نے بتایا کہ پتہ نہیں بیچارے نے کب سے روٹی کھائی، اور اس کی آنکھیں ترس رہی تھی، لگتا تھا کہ کئی دروازوں سے ہو کر اور خالی آیا ہے۔ تو کہتی میں نے اپنی جیب سے اپنے شوہر سے آنکھ بچا کے چند آنے جب اس کی طرف بڑھائے تو میرے شوہر نے دیکھ لیے، نیچے آیا، میری اجازت کے بغیر تم نے فقیر کو دیا، میری اجازت کے بغیر اب تم اتنی با اختیار ہو گئی ہو کہ بنا میری اجازت کے دو گی۔ کہتے ہیں بس اسی جرم میں اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں شریف زادی تھی پر انتہائی تکلیف کے عالم میں واپس آئی، اور کہتے ہیں جب میں واپس پہنچی بڑی تکلیف میں پہنچی، میرے والد بڑے پریشان ہوئے، جب بیٹی کو طلاق ہی ہو جائے کیا حالت ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد میرے والد نے تلاش کرنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہ ملتا تھا۔ کہتی ہیں تلاش کرتے کرتے 2، 2.5، 3 سال لگ گئے۔ ایک شخص نے بڑی رغبت کے ساتھ میرا رشتہ مانگا اور بڑی محبت کے ساتھ اس نے طلب کیا اور بڑی منت کی۔ کہتی میرے ابا نے طے کر دی، شادی کی پہلی رات جب وہ حجرہ عروسی میں داخل ہوا، کہتی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں پریشان ہو گئی، یہ تو وہ شخص ہے جو میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا تھا، تو وہی ہے جس کی خاطر مجھے طلاق ہوئی۔ تو کہتی ہیں وہ شخص روئے اور کہنے لگے کہ میں بڑے اعزاز کے ساتھ تجھے رکھوں گا، مجھے جب خبر ملی کہ میری وجہ سے تمہیں طلاق ہوئی تو میں نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں بڑی دعائیں مانگی، بڑی محنتیں کی، بڑی جد و جہد کی، پھر میں نے کچھ مال کمایا، اس قابل ہوا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر سکوں۔ کہتی ہوں وہ میری بڑی قدر کرتا، میرا بڑا اکرام کرتا، بڑے اعزاز سے مجھے رکھتا، دنیا کی وہ ساری سہولتیں جو ایک خاوند اپنی بیوی کو دے سکتا ہے وہ مجھے دیتا، اور لوگوں سے بڑھ کر میرا وہ اعزاز کرتا کہ میں نے اس کی خاطر 2، 2.5 سال تکلیف سہی تھی۔ کہتی ایک دن میں بیٹھی تھی چھت پہ خاوند کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، فقیر مانگنے والا آیا دروازے پر، اور جب اس نے آ کے صدا لگائی تو میرا خاوند کہنے لگا اس میرے گھر سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے، اسے ضرور دینا اور جتنا مانگے تھوڑا زیادہ ہی دے دینا۔ کہتی میں نیچے اتری اور جب میں نے یوں کر کے آگے اس کی طرف خیرات بڑھائی، اس نے بھی کاسا کشکول آگے بڑھایا اور میری نظر پڑی تو میں دھڑام سے چیخ مار کے گری۔ شوہر میرے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ تو میرا پرانا شوہر ہے، تو وہی ہے جس نے مجھے اس تکبر سے طلاق دی۔ کہتے ہیں وہ دروازے پہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا دنیا والوں تکبر نہ کرنا، دولتوں پر کبھی بھی ان دولتوں پر، مال پر انحصار نہ کرنا، رب بڑا بے نیاز ہے،
وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے نواز دیتا ہے. کہتی وہ تڑپتا تھا، روتا تھا، صدائیں دیتا تھا. میرے بھائی تکبر نہ کرے. دنیا کا یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے کیا گیا، باقی سب گناہ